الخاتم لما سبق بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سب سے پہلے یہ کہ آپ حضرات تھوڑی سی زحمت کریں اور ممبر سے نزدیک ہو جائیں. احباب دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ترجمہ ظاہر لفظ کا یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور اگر ایسے میں موت واقع ہو جائے تو پھر اس کا اجر اللہ ہی پر ہے، اور ذات واجب غفور ہے، رحیم ہے. اسلام کے محتم بالشان مسائل میں ایک مسئلہ ہجرت کا بھی ہے، اور اتنا کچھ لکھا گیا ہے اس مسئلے پر کہ کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس پوری فکر کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا کتاب خانہ جمع ہوگا کہ جو ہجرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ میں آپ کی اور خود اپنی مصروفیتوں کو پیش نظر رکھ کر کسی طویل بحث کی طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا، مگر چند باتیں جو ہجرت کے متعلق بنیادی ہیں اور جن کا آپ سب کو جاننا ضروری ہے وہ پیش نظر رہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہجرت مکان سے مکان کی طرف جانا، شہر سے شہر کی طرف جانا، یہ اصطلاح قرآن میں ہجرت نہیں ہے. من بلد الی بلد یا ان من مکان الی مکان، اصطلاح قرآن میں یہ ہجرت نہیں. قرآن نے جس ہجرت کے تصور کو پیش کیا ہے، اگر اس تصور میں مکان آ رہا ہے، اس تصور میں انتقال شہر آ رہا ہے، اس تصور میں اگر مقام کا بدلنا آ رہا ہے تو وہ اور بات ہے. مگر میں پہلے اس تصور کو پیش کروں کہ قرآن میں ہجرت کا تصور یہ ہے کہ جو گھر سے نکلے، من یخرج من بیتہ مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے. کہاں؟ مکے کی طرف، مدینے کی طرف، کسی شہر کی طرف نہیں. الی اللہ ورسولہ، ہجرت اللہ کی طرف ہے یا اس کے رسول کی طرف؟ ہجرت اللہ کی طرف ہے یا اس کے رسول کی طرف ہے. یعنی ہجرت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی گھر چھوڑ کے کسی دوسری بستی میں جائے تو اس کو ہجرت کے ساتھ یاد کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اللہ کی طرف ہجرت کرے، رسول کی طرف ہجرت کرے، ثم یدرک الموت، اور ایسے میں موت آ جائے، یعنی ہجرت کے عالم میں موت آ جائے کہ اللہ کی طرف جا رہا تھا. اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف ہجرت کے معنی کیا ہے؟
کوئی اس کا گھر ہے، کوئی اس کا مکان ہے، کوئی اس کا وطن ہے، اللہ کی طرف ہجرت کرنا یعنی بے دینی سے دین کی طرف آنا، بے ایمانی سے ایمان کی طرف آنا، ریا سے اخلاص کی طرف آنا، اور پھر ظلمتوں سے نور کی طرف آنا، کم معرفت کے درجوں سے اعلی معرفت کے درجوں تک جانا، ایمان کے کم تر منازل سے ایمان کے اعلی منازل تک جانا۔ تو بیٹھے بیٹھے یہ ہجرت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی فکر میں ترقی ہوئی آنے واحد میں تو آپ بیٹھے رہ گئے اور ہجرت ہو گئی۔ اس میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ فکر بدلی، ایمان بدلا، معرفت بدلی، حالات بدلے، آپ نے ایک حالت سے دوسری حالت کو پسند کیا، ہجرت ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف ہجرت ہے، رسول کی طرف ہجرت ہے، رسول کے اخلاق کی طرف، رسول کے عادات کی طرف، رسول کے دیے ہوئے دستور کی طرف، رسول کے بتلائے ہوئے راہ ایمان کی طرف، رسول کے ارشاد کیے ہوئے حقائق و معارف کی طرف اگر دل آگے بڑھ جائے تو وہ ہجرت ہے، وہ ہجرت ہے۔ اب اس کے بعد ایسے میں سورہ نساء